إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى في موضع آخر: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: قال الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں جو اہم پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی ایک نفس کو، یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان کو، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے، بلا وجہ کسی نفس کا قتل فتنہ اور فساد پھیلانے کی غرض سے، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک نفس کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے. حاضرین گرامی، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 32 سورہ مائدہ کی، اس سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلا قتل جو ایک بھائی، سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا،
یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور اس قتل کا بنیادی سبب کیا تھا اس کو اہل علم نے بیان کیا کہ اس کا بنیادی سبب تھا حسد، بغض، نفرت، عداوت۔ حابیل و قابیل دونوں سے کہا گیا کہ قربانی پیش کرو، ایک کی قربانی پیش ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل نے حسد اور بغض میں آ کر کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا میں جوابی کارروائی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ تیرے اندر اگر تقوی نہیں ہے، خدا ترسی نہیں ہے، پرابلم اگر تیرے اندر ہے، میں کیا کروں؟ کیوں میرے اوپر تو دوش ڈال رہا ہے، قصوروار مجھے ٹھہرا رہا ہے؟ تو اپنی مینٹالٹی اور تو اپنے ذہن اور سوچ اور اپنے دل کو صحیح کر اصلاح کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود شیطان کے بہکاؤ میں آ کر قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ جو قابیل جس نے قتل کیا شیطان کے بہکاؤ میں آ کر، بھڑکاؤ میں آ کر، آخر کار اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، آخر کار اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ناحق جو قتل کرے گا یاد رکھو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ناحق جو قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کے سر جائے گا، کیونکہ اس نے شروعات کیا، اس نے غلط کی ہے اور غلط طریقے کو رائج کیا ہے۔ قیامت تک ناحق جو قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پیغام دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک نفس کو ناحق قتل کیا، زمین میں فتنہ اور فساد مچانے کے لیے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک نفس کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ کسی مذہب کے پاس یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، کسی مذہبی کتابوں میں یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، اگر یہ ملے گی تو رب کائنات کے کلام قرآن مجید میں آپ کو یہ تعلیمات ملے گی۔ حاضرین گرامی یاد رکھیے حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد آسمان میں سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے کہ شیطان ابلیس نے آدم پہ حسد کیا، زمین میں پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ حسد کی وجہ سے یاد رکھو دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کی اچھی چیزوں پر بری نگاہ رکھنا اور ان کی نعمتوں کے زوال کی امید رکھنا، کوشش کرنا، یہ حسد ہے، اور اس حسد کی وجہ سے آسمان پہ بھی گناہ ہوا، زمین میں بھی پہلا گناہ ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، انصاف سے ہٹ جاتا ہے، اور انصاف سے جب ہٹ جاتا ہے اس وقت روئے زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ حاضرین اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور ایک نفس کو بچایا ساری انسانیت کو بچایا، تو جو غلط طریقے سے قاتلین ہیں، مرڈرر ہیں، اور جو غلط طریقے سے قتل کرتے ہیں، دہشت کو پھیلاتے ہیں، ان کا ساتھ مت دیا کرو، اور جو مقتولین ہیں اور جو لوگ انسانیت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، یہ پیغام ہے، کیونکہ جو انسان ایک انسان کو بچاتا ہے ساری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ جو 2-3 دن قبل ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ انگ اور حصہ صوبہ کشمیر کا ضلع اننت ناگ کا ایک شہر پہلگام میں جو کام ہوا ہے، یہ پہلگام میں جو حادثہ ہوا ہے،
دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے دہشت پھیلایا ہے، یاد رکھیے یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے والا کام ہے، دہشت گردانہ حملہ ہے، انسانیت کو برباد کرنے والا کام ہے۔ یاد رکھیے یہ بربریت ہے، سفاکیت ہے، حیوانیت ہے، سفاکیت ہے، عدوان ہے، سرکشی ہے، ظلم و زیادتی ہے، کجروی ہے، کج فہمی ہے، دہشت گردی ہے، آتنکوادی ہے۔ ہم ہر اعتبار سے اس کا کھنڈن کرتے ہیں اور یاد رکھیے مسجد خلیل اللہ اہل حدیث بنگلور کے اس ممبر جمعہ کے خطبے کے ممبر رسول سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کا کھنڈن کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے اس ملک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے جمعیت اہل حدیث ہند نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف بیان دیا ہے، اور پچھلے دنوں میں بھی ہمارے اس ملک کے جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے باقاعدہ یہ پیغام آیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث صوبہ کرناٹکا اور گوا کی طرف سے بھی اس کا پیغام آ گیا ہے، ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر کی طرف سے فون بھی آیا ہے، یاد رکھیے، اور ہماری یہ مسجد بھی اسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ممبر رسول سے ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط کام ہے، یہ سفاکیت اور بربریت ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ حیوانیت ہے، یاد رکھو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں۔ اور وہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے گھر والوں کی ہم تسلی دیتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے بہت جلد شفا یابی کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں، اور ہر ممکن تعاون کے لیے ہم ساتھ ہیں، ہر ممکن تعاون کے لیے ہم ساتھ ہیں، اور جو بھی انسانیت کو بچانے کا کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیے یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہے، یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کے کنڈم اور اس کی مذمت ہمارے اور آپ کے نبی نے کی ہے، نبی رحمت للعالمین نے کی ہے۔ حجۃ الوداع کا پیغام، حجۃ الوداع جو کہ ایک عالمی منشور تھا، عالمی پیغام تھا، ایک انٹرنیشنل خطبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں جب اسلام مکمل ہو چکا تھا، آپ نے 1,24,000 مجمع کے سامنے، اپنے صحابہ اکرام کے سامنے نبی رحمت للعالمین نے رحمت کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو ظلم 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ظلم انسان کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے، انسان کے جان پر بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کے مال پر بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کی عزت و آبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور تینوں طرح کے ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں نے خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی ہے، اللہ نے کہا انی حرمت الظلم علی نفسی، اے انسانوں یاد رکھو میں رب انسانیت، رب کائنات سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان ظلم کو حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، ظلم نہ کیا کرو، مالی ظلم ہو، جانی ظلم ہو، عزت و آبرو کا ظلم ہو، تینوں طرح کے ظلم کو حرام قرار دیا۔ اور نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا لوگوں یاد رکھو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے آپسی ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کے جسم اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج کا دن محترم ہے، یعنی گویا کہ قربانی کا دن ہے یہ محترم ہے، اور عرفہ کا دن جس طرح سے محترم ہے، اور اسی طرح سے یہ جو حدود حرم محترم ہے، کعبے کے تقدس کے برابر قرار دیا، اور اسی طرح سے ذوالحجہ کے مہینے کے برابر قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ اور یہاں تک کہا کہ دیکھو
کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں ظلم کرنے پر آمادہ نہ کریں، ظلم کرنے پر آمادہ نہ کریں، کیونکہ یہ ظلم جہاں ہوتا ہے وہاں پر امن، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ مال پر ظلم ہو، کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش ہو، ناجائز طریقے سے قانون بنا کر کسی کے مال کو، جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش ہو، کسی کے جسم و جان پر ظلم ہو اور کسی کی عزت و آبرو پر ظلم ہو، انسان تل ملاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وقت وہاں کا امن اور سکون غارت ہو کے رہ جاتا ہے۔ حاضرین، جو پہلگام میں یہ حادثہ ہوا غلط ہے، ہر اعتبار سے یہ غلط ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات کے لیے حکومت کو ذمہ داری لینا چاہیے۔ آپ جیسے اچھی چیزوں کے لیے ذمہ داری لیتے ہیں، کسی پروگریس کے لیے اور پیس اور سکون اور امن کے لیے اور کسی اچھے کام کے لیے آپ اس کا سہرا اپنے سر باندھتے ہیں کہ ہم نے یہ قانون نافذ کیا، اس قانون کو ختم کیا، اس کو ہم نے ان کے فائدے کے لیے کیا، ان کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب ایک شہری کو سیکیورٹی فراہم کرنا وہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک سٹیزن شپ کو اس کی سیکیورٹی فراہم کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بھی ان کو لینا چاہیے۔ کیوں سیکیورٹی میں پرابلم ہے؟ کیا معاملہ یہ ہوا ہے؟ کیسے دہشت گرد یہ گھس آیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے جو ہوا یہ غلط ہے، مگر ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے اس ملک کے جو فادر آف دا نیشن ہے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو حکومت کرنا ہے تو عمر اور ابو بکر جیسے حکومت کرو۔ سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھو، حضرت عمر اپنی ذمہ داری سے کیسے ترس گئے، تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا اگر عراق کے بغداد کے شہر کے کسی راستے میں ایک خچر اگر گڑھے میں گر کے اگر زخمی ہو جائے، اس کے پیر ٹوٹ جائیں، کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے مجھے پوچھا اے عمر تو حاکم وقت تھا، بتا تو نے اس روڈ کی مرمت کیوں نہیں کی؟ ایک گدھا اس میں گر کے جو ہے زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہاں تو جانور دیکھو، ایک جانور کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے اور جانور کی جان اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اتنے کوشاں ہیں، اتنے پریشان ہیں، عمر ترس جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہر شہری کو حفاظت دینا اور حفاظت فراہم کرنا، اس کے ساتھ انصاف کرنا، یہ گویا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انصاف، ساری تعلیمات اسلام کو اگر آپ پڑھ لیں، ایک لفظ میں، ایک ورڈ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے العدل۔ العدل، عقیدے میں عدل ہے، اللہ کے ساتھ عدل کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل کرو، نماز پڑھو حتی تعتدل قائمہ، حتی تعتدل راکعہ، حتی تعتدل ساجدہ، عدل کرو، اپنے جسم کے ساتھ عدل کرو، نیند کا غلبہ ہے آرام کر لو اور تکلیف مت دیا کرو، تکلیف اٹھا کر روزہ مت رکھا کرو، عدل ہے، اولاد کے درمیان عدل انصاف کرو، بیویوں کے درمیان عدل انصاف کرو، بولو تو عدل انصاف کے ساتھ بولو، فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں میرے بھائیو، اس طرح کے واقعات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایکس پہ دیکھا ایک پوسٹ، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے اور سارے لوگ ایسے نہیں ہے کہ مسلمان کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، دونوں قرآن پڑھتے ہیں، برے قرآن پڑھ کے آتنکواد بنتے ہیں اور اچھے قرآن پڑھ کے آتنکوادیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا بتائیے کہ انصاف پر مبنی ہے؟ کیا انصاف پر مبنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے نوجوان نے وہ اگر چاہتا تو بچ سکتا تھا، مگر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان آتنکوادیوں سے لڑتے ہوئے، ان کے ہتھیار چھینتے ہوئے، دوسروں کو بچاتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کندھے پہ اٹھا کے کیسے بچا رہے ہیں، کیسے فری تقسیم کر رہے کھانا پانی اور کہہ رہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، کیونکہ یاد رکھیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام میں پیغام دیتا ہے۔ فاتح مصر عمر بن عاص نے جب مصر کو فتح کرنے گئے، کئی دنوں تک باہر ٹینٹ لگائے،
ٹینٹ لگانے کے بعد جب وہاں سے جا رہے تھے، ایک کبوتر نے ان کے ٹینٹ میں گھونسلہ بنایا تو کہا کہ دیکھو سارے ٹینٹ اٹھاؤ مگر میرا ٹینٹ چھوڑ دو، میرے ٹینٹ میں ایک مہمان آیا ہے، ایک کبوتر ہے، اس نے گھونسلہ بنا کر انڈا ڈالا ہے، اس کے لیے ٹینٹ کو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام تھے، ایک جانور جو مہمان بن کے آیا اس کی حفاظت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی مسلمان ملک میں اگر غیر مسلم رہتا ہے اس کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ غیر مسلم ملک میں غیر مسلم ویزا لے کے پناہ لے کے آتا ہے، اس کی حفاظت کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یاد رکھو یہ کون سی عقل مندی ہے، عام شہریوں پر حملہ کرنا، عام سیاحوں پر اور جو سیر و سیاحت کرنے آئے ان پر حملہ کرنا، کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سے جہاد کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اسلام کا منہج سن لے، اسلام جہاد کو ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے قرار دیا ہے۔ اس لفظ کا آج بدنام کر دیا گیا ہے، اور جتنا بدنام کیا جا رہا ہے یاد رکھو یہ نہیں ہے، آج جو کر رہے ہیں جہاد کے نام پر یہ فساد ہے، چاہے کوئی بھی کرے، مسلمان و غیر مسلم جہاد کے نام سے فساد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ فساد ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی نے کہا جب تم جا رہے ہو فجر تک کا انتظار کرنا، اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے، مطلب اگر ایک مسلمان جہاں بستا ہے وہاں پر جہاد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں، وطن عزیز میں، ملک میں یاد رکھیے دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، آپ کیسے یہاں جہاد کی بات کر سکتے ہو؟ یاد رکھیے اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے، اور یہ پیغام آپ کو دیتے ہیں کہ انصاف آپ کریں۔ حاکم وقت کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، غیر مسلموں کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کریں۔ یاد رکھیے ہر شہری کو انصاف دیا کریں، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ انصاف اگر نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ انصاف کیا کریں، اسلام کی ہر تعلیم میں انصاف ہے۔ اور اللہ اکبر یہاں تک کہا، میں نے خطبہ میں سنا کے بعد دوسری آیت جو پڑھی، اسلام نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں عدل انصاف سے نہ ہٹائیں، ظلم و زیادتی پر آمادہ نہ کریں، عدل کرو، دشمن کے ساتھ عدل کرو، دشمن کے ساتھ عدل کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی مذہب کی تعلیم میں شاید آپ کو ملے دشمن کے ساتھ عدل کرو۔ یہ عدل تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان کی بات کرتے ہو عدل کرو، تقوی کی بات کرتے ہو عدل کرو، عقیدے کی بات کرتے ہو عدل کرو۔ اسلام کی ہر تعلیم میں عدل ہے، عدل ہے۔ وقت کے یہود خیبر میں بستے تھے، اور یہود کے فتنے فساد آپ جانتے ہیں۔ آج بھی نہتے فلسطینیوں پر، غزہ پر جو حملہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے، آتنکوادی ہے یہ۔ اور یاد رکھو ہماری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے، وہاں کے جو مقتولین ہیں، شہداء ہیں، اور وہاں جو ظالم ہیں ہم ان کے بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ دیا ہے ہمارے ملک نے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ بھی سفاکیت ہے۔ ہاسپٹلوں میں حملہ ہو رہا ہے، بچوں کو بخشا نہیں جا رہا ہے، عورتوں کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ بتائیے کہ یہ سفاکیت نہیں ہے؟ لیکن یہی یہود کے ساتھ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے کیا انصاف کیا؟ یاد رکھیے عبداللہ بن رواحہ وقت کے خراس، یعنی وہ باغ کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کتنے من فصل آئے گی۔ نبی نے خیبر کو فتح کیا اور کہا کہ دیکھو کھیتی باڑی باغبانی تم کرو، آدھی فصل ہماری آدھی فصل تمہاری ہے۔ نبی نے ان کے روزی روٹی کو چھینا نہیں۔ اس کے بعد جب فصل تیار ہوئی عبداللہ بن رواحہ کو نبی نے بھیجا، جاؤ جا کر معلوم کرو، اندازہ لگاؤ کتنی فصل آئے گی۔
عبداللہ بن رواحہ نے اندازہ لگا کر کہا اتنی فصل آئے گی. یہودیوں نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینے کی کوشش کی, کہا کہ نبی کو جا کر کم بتاؤ, آدھا تمہارا آدھا ہمارا, تاکہ ہمیں تمہیں فائدہ ہو. عبداللہ بن رواحہ کے تاریخی جملہ یاد رکھیے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے یہودیوں یاد رکھو, تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے, تم نے نبیوں کو پریشان کیا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ ہر فتنہ فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. آج بھی کیسے ظلم و زیادتی دیکھو, اس کے باوجود یاد رکھو تم نے ہمارے نبی کو پریشان کیا, صحابہ کو مارا پیٹا, کیا 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 ہے, لیکن اس کے باوجود کائنات میں سب سے مبغوض قوم تم ہو, مگر تمہاری دشمنی اور عداوت اور صحابہ کی محبت مجھے عدل و انصاف سے ہٹا نہیں سکتی ہے. میں ان کی محبت میں, نبی اور صحابہ کی محبت میں تمہارا حق نہیں چھینوں گا, تمہاری عداوت اور نفرت میں بھی تمہارا حق نہیں ماروں گا, میں انصاف کروں گا. اور وقت کے یہودی کہنے پر مجبور ہوئے اللہ بہذا العدل قامت السماوات والارض, اسی عدل کے بنیاد پر آسمان اور زمین قائم ہے. آسمان اور زمین کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, کسی ملک کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, عدل کرو, انصاف کرو, ہر ایک کے ساتھ عدل ہو, اونچی ذات پات کو چھوڑیں, اور اسی طرح سے مالدار غریب کا معاملہ چھوڑیں, کسی مذہبی ڈسکریمنیشن کو چھوڑیں, اور اسی طرح سے کسی علاقائی عصبیت کو ترک کریں, اور اس طرح سے سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھیں اور انصاف کریں, عدل کریں, تو یاد رکھو یہ سب قائم رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لیں. نبی رحمت للعالمین کے رحمت بھرے پیغامات ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. مغیرہ بن شعبہ اسلام قبول نہیں کیے تھے ابھی, زمانے جاہلیت میں انہوں نے کیا کیا, ساتھ میں کچھ غیر مسلم کے ساتھ سفر شروع کیے, اور سفر میں انہوں نے ایسا کیا کہ ان غیر مسلموں کو دھوکے سے قتل کر کے ان کا مال چھین لیا, اور اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کی خدمت میں آئے. سے بخاری کا واقعہ سن لے, اور سب سن لے, غیر مسلم بھی سن لیں. نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرتا ہوں, میرا اسلام قبول کر لیجئے, اور یہ مال ہے, یہ مال بھی آپ قبول کر لیجئے, اور اس مال کو میں نے ایسے حاصل کیا کہ دو غیر مسلم میرے ساتھ تھے, میں نے دھوکے سے ان کو قتل کر کے ان کے مال چھین لیا. مغیرہ بن شعبہ سوچے نبی خوش ہو جائیں گے اسلام سے, مال سے, اور دو کافروں کے قتل سے. یاد رکھو نبی رحمت للعالمین کے امتیوں, نبی کے اس طریقے کو یاد رکھو. نبی نے فرمایا اما الاسلام فقبلنا, تمہارا اسلام ہم نے قبول کر لیا. واما المال فانه مال غدر وخیانہ فلا حاجت لنا, یاد رکھو لیکن یہ مال دھوکے کا ہے, خیانت کا ہے, ایسے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائی, جو یہ نبی رحمت للعالمین کا یہ پیغام ہے. آپ یاد رکھیں اسلام چرندے پرندے درندے انسان حیوانات جنات ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے, ہر ایک کی حفاظت کو فراہم کرتا ہے. یہ پیغام ہے میرے بھائی. جو اب آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں دہشت گردی کے حوالے سے. اس کی تاریخ کیا ہے اور کہاں سے یہ دہشت گردی کا آغاز ہوا. یاد رکھیے پہلا دنیا کا سب سے پہلا دہشت گرد تھا نمرود. نمرود اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام, امام کائنات, ہر مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا, دھمکایا, آگ میں ڈالا. آگ ہے, نمرود ہے, اولاد آدم ہے. آگ ہے, نمرود ہے, اولاد آدم ہے. پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, دہشت گردی کا آغاز کیا کہ ظالم و جابر بادشاہ نمرود نے, اور نمرود کا کوئی مذہب نہیں تھا, دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. نمرود اپنی عبادت کرواتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دہشت گرد تھا فرعون, جس نے کہا کہ میری عبادت کرو, میں جو ہے سب کچھ ہوں. اس کا اپنا خود کا مذہب ہے,
دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے دہشت گردوں نے، یاد رکھو، اچھے بھلے لوگوں کو قتل کیا، اچھے بھلے لوگوں پر الزام ٹھہرایا. یاد رکھیے یہ دہشت گردی کی تاریخ ہے، اور یہ دہشت گردی، آتنکوادی، ٹیررزم، یہ ایک سوچ ہے، ایک فکرہ ہے، ایک تھاٹ ہے، اور ایک آئیڈیالوجی ہے. اور ایک تھاٹ کو، آئیڈیالوجی کو، سوچ کو، فکرہ کو آپ طاقت سے، قوت سے، بم سے اور تلواروں سے، گولیوں سے ختم نہیں کر سکتے ہو. فکر کو فکر سے مارا جاتا ہے، تھاٹ کو تھاٹ سے ختم کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجی کو آئیڈیالوجی سے ختم کیا جاتا ہے. اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی آئیڈیالوجی، تھاٹ، فکر، سوچ سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں پتا کیا ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے. جو کامنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی پتا نہیں، غیر مسلم کو بھی علم نہیں ہے. فتنہ اور فساد کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب علم آئے ہمارے اور آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کیوں بنائے گا؟ وہ فتنہ فساد مچائیں گے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو علم دوں گا. علم فتنہ اور فساد کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا. جن مسلمان کو صحیح اسلام پتا نہیں وہی فتنہ فساد کی راہ اختیار کرتے ہیں. جن غیر مسلموں کو اسلام اور مسلمانوں کے پتہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات قرآن اور تعلیمات نبوی کے بارے میں علم نہیں ہے، وہی غلط کامنٹ کرتے ہیں، غلط باتیں اور غلط کارٹون شائع کرتے ہیں، غلط پوسٹ کرتے ہیں. اگر پتہ چل جائے، علم ہو جائے تو نہیں کریں گے. اور سارے لوگ ایسے نہیں، یاد رکھو، سارے نہیں ہیں. جن کو پتہ ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، بیان بھی دیتے ہیں اور آ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، بھلے طریقے سے ڈیفنس کرو، بھلے طریقے سے ڈیفنس کیا کرو. یہ جو عداوت اور دشمنی کا ماحول ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یہ ختم ہو جائے گا اور وہ گرم جوش دوست بنیں گے. مسلمانوں، تم اپنے اخلاق و کردار کو سدھارو، تم اپنے کردار کو سدھارو. اور یاد رکھو میرے بھائیو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو پڑوسی ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو تمہارے سگے قریبی رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، اور ایک غیر مسلم جو پڑوسی تمہارے قریب میں ہے، غیر مسلم پڑوسی کا حق زیادہ ہے. صحابی رسول ابن مسعود نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب گھر میں کچھ اچھا پکا، کیا تم نے اپنے یہودی پڑوسی کو تحفہ دیا ہے؟ نبی کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، بعد میں حکم منسوخ ہو گئی اور بات ہے. مگر یاد رکھیے یہ مستحکم، یہ نبی کا جو طریقہ ہے کہ نبی سے پوچھا گیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہو گئے، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. نبی نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے احترام کیا کرو. یاد رکھو میرے بھائیوں، انسانیت کے احترام کیا کرو. اسلام کی تعلیم ہے. نبی نے کہا کہ یہودی گرچہ ہو، یہودی کا جنازہ گرچہ ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ علم حاصل کرو، علم آ جائے فتنے فساد کا خاتمہ ہوگا. اسلام نے کیسے تھاٹ دیا، کیسے یہ آئیڈیالوجی دیا ہے، میں آپ کو سرسری بتاتا ہوں. اسلام نکلا ہے السلام سے ڈرائیو ہوا ہے، جس کے معنی سلامتی ہے. اسلام کا عقیدہ ایمان ہے، اور ایمان نکلا ہے، ڈرائیو ہوا ہے لفظ امن سے. ایمان ڈرائیو ہوا ہے لفظ امن سے، اس کا روٹ ورڈ ہے امن. اور اسی طرح سے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں قرآن میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ کے نام سے شروع. اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف کرایا، فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے. یاد رکھیے ہمارا اسلام کا جو مرکز ہے کعبے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. اور ہر مسجد کا تعلق رخ کعبے سے ہوتا ہے. مسجد میں امن اور سکون کا پیغام دیا جاتا ہے. آ کر مسجد میں آؤ، دیکھو میں بیان آپ کو تعلیم دوں گا، آپ کو تاکید کروں گا کہ آپ غیر مسلم کو مسجد بلاؤ، دکھاؤ، بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ ان کو بتایا کرو. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے مسلمان
آپس میں جب گریٹنگ کرتے ہیں تو سلامتی کی دعا دیتے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ نئے مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہم اللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ ہاں، ہم جہاں ہیں ہم اس ملک کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں۔ اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ساروں کے امام خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کو آباد کرنے سے پہلے، مکے کو آباد کرنے سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے، توحید اور عبادت سے پہلے امن مانگا ہے، سب سے پہلے امن مانگا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پہلے امن مانگا، پھر کہا کہ روزی روٹی دے۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، عبادت سے پہلے، شرک سے بچنے سے پہلے امن مانگا ہے، اور آگے فرمایا وَارْزُقْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہاں، روزی روٹی توحید عبادت سے پہلے امن 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 مانگا گیا ہے۔ یہ امن کا گہوارہ، امن کا پیغام، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غریبوں کا کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماں باپ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیشوں کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یاد رکھو، یہ نسخہ کیمیا، یہ تھاٹ یعنی دہشت گردی، غلط چیزوں کو ختم کرنے کے سوچ، بچار، تھاٹ، اور یہ جو آئیڈیالوجی ہمارے اور آپ کے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، رحمان اور رحیم نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے قرآن کے پیغام یہ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پڑھ کے کوئی دہشت گرد نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سہارا اور سپورٹ کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، آخری بات آپ سے گزارش یہ ہے، جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، مخلوط معاشرہ ہے، ملٹیپل ریلیجن ہے، ملٹیپل سوسائٹی ہے، ملٹیپل یہاں پر الگ الگ طرح کے سماج اور سوسائٹی ہے۔ مخلوط معاشرے میں رہنے کے اسلامی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے خطبہ اس پر بھی دیا ہے۔ ہو باہو خالص مسلم ملک ہے اور ایک مخلوط ملک ہے، وہاں کا قانون یہاں نافذ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں کے اصول اور ضابطے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اسلام کیا تھاٹ دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہیں، معبودان باطلا کو، غیروں کے معبودوں کو گالی مت دیا کرو، گالی مت دیا کرو۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، وہ جس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ان کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ پڑوسی کے حق یاد رکھو، آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہیں، ہم یہاں پر ساتھ رہتے ہیں، برسوں سے ساتھ رہتے ہیں، چند لوگ ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے سیاست کرتے ہیں، آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں اور ساروں کو، حکومتوں کو بھی، اللہ کے واسطے لاشوں پر سیاست نہ کریں، انسان کے خونوں پر سیاست نہ کریں، ماؤں کے کوکوں پر سیاست نہ کیا کریں، یتیموں کے آنسوؤں پر سیاست نہ کیا کریں، اور بہنوں کو، بیٹیوں کے سہاگن پر سیاست نہ کیا کریں۔ یاد رکھیے، آپ کو سیاست کرنے کے لیے دوسری جگہ پر ہر جگہ ہیں، آپ یاد رکھیے، آپ مذہب کی بنیاد پر سیاست نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یاد رکھو، دین اور سیاست کو ایک ساتھ لے کر چلیں، تب جا کر، ورنہ چنگیزی آئے گی۔ یہ فتنہ فساد ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرو، اور خاص طور سے جو پڑوسی ہیں ان کا حق ادا کیا کرو، حق ادا کیا کرو۔ بڑے افسوس ہوتا ہے جب اس طرح سے دہشت گردانہ واقعات میں اور ایسے غلط کارروائیوں میں کسی مسلمان نام کا آتا ہے، کسی مسلمان نوجوان کا نام آتا ہے، کسی مسلم ملک کا نام آتا ہے، اور مسلمان یہ کہتے، غیر مسلم یہ کہتے، کیوں
ہر دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے دہشت گردی کی تاریخ بتائی ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر نام رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں پڑوسی ملک میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں اسلام کے بغیر، یاد رکھیے ایسوں کی طرف سے اگر غلط کاریاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے، تو یاد رکھیے یہ کسی ایک ملک کی کارروائی ہے، اسلام کی کارروائی نہیں ہے. اسلام کی کارروائی نہیں ہے، ایک ملک کی بات ہوتی ہے. اس ملک کو ہم دوش دیں گے، 1000 بار دیں گے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں یہی رہنا ہے، ہم یہی جنم لیے ہیں، یہی ہمارا وطن عزیز ہے. اگر جانا ہوتا ہمارے پرخ چلے گئے ہوتے. یاد رکھیے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کو اور یہاں کے مسلمانوں کو پیغام یہ ہے، ان کی وجہ سے تم یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ بھید بھاؤ مت کیا کرو، انصاف کیا کرو، تب جا کے ہم سکون سے رہ سکتے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پڑوسی ملک آئے گا نہیں بچانے کے لیے اور کوئی دوسرا آئے گا نہیں بچانے کے لیے. ہمیں تکلیف ہے، رات کے 2 بجے تکلیف ہوئی، آپ کے پڑوس میں جو مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں وہی ایک دوسرے کے لیے آئیں گے. آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، کوئی اور ملک والا کوئی سربراہ نہیں آئے گا آپ کو کھانا دینے کے لیے، آپ کی ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے. آپ کا پڑوس میں جو ہے وہی آئے گا. اسی لیے یہ میڈیا کے سیاست کو چھوڑو اور ان باتوں کو چھوڑ کے تم آپس میں جہاں رہتے ہو اطمینان اور سکون کے ساتھ رہا کرو. بہت کم لوگ ایسے ہیں غیروں میں اور مسلمانوں میں، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرو، پنپنے کا موقع مت دیا کرو. اور صحیح مسلمان ہرگز کبھی نہیں دیا ہے. آپ نے تاریخ سن لی ہے، میں نے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری جمعیت اہل حدیث اور اسی طرح سے شیخ بن باز کا فتویٰ، سب سے پہلے القاعدہ کو دہشت گرد قرار دینے والے سعودی عرب کے مفتی اعظم یاد رکھیے شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں. ہاں سب سے پہلے القاعدہ کو دہشت گرد قرار دینے والے وہ ہیں. یاد رکھیے یہ صحیح علماء ہیں، ان کو پتا رہتا کیا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہم اور آپ راستے میں چلتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ ہو گیا، کسی کو لگ گیا، ٹچ ہو گیا گاڑی میں یا آٹو میں، آپ جھگڑنا شروع کر رہے ہیں، غلطی گھر کے سامنے والی کی ہے. آپ مسلمان ہو، آپ اپنے ذات کے ذریعے سے بتاؤ کہ ہم نبی رحمت للعالمین کے امتی ہیں، رحمت بن کر یہاں پر جیتے ہیں، زحمت نہیں بنتے ہیں. اب برداشت کرو، ادفع باللتی ہی احسن، بھلے طریقے سے دفاع کیا کرو. دشمنی کا ماحول ختم ہوگا. کتا اگر مجھے کاٹا ہے میں بھگا بھگا کر کتے کو نہیں کاٹوں گا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، تو پھر کتے میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا. اس لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام کے یہ پیغام کو عام کریں، دوسروں کو بتایا کریں اسلام کیا ہے. اور جو کر رہے ہیں وہ کسی ایک ملک کی طرف سے ہے، اسلام کے سربراہ وہ نہیں ہے. ہم ہر اعتبار سے ان کی مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور گزارش کریں گے کہ حکومتوں کو آپ ذمہ داری لیں اور سیکورٹی فراہم کریں، عدل انصاف قائم کریں، ہر ایک کو برابر کا حق دیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کسی کی جان پر ناحق حملہ نہ کرے، کسی کے مال کو ناحق ہڑپنے کی کوشش نہ کریں اور کسی کی عزت و آبرو کو اچھالا نہ کریں اور ایک دوسرے کی عزت ریسپیکٹ بھی کریں، ایک دوسرے کے مذہب کی بھی عزت اور ریسپیکٹ کیا کریں. میں نے اسلامی تعلیمات بتا دی ہیں اور سلف صالحین کے واقعات بھی. اللہ کرے آمین. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی جان مال عزت آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے وطن میں امن کو بحال کر دے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، دنگائیوں کے دنگے سے، آتنکوادیوں سے آتنک سے، دہشت گردوں کے دہشت سے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھ. اور جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کا بھی قلا کما کر، ان کا بھی خاتمہ کر. اللہ تو ہر ظالم کو ختم کر اور اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ دے اور ظالموں کے ساتھ مت دیا کر. اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں، اللہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم قوموا للصلاة عباد الله أقيموا الصلاة